جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب محترم حاجی منور اقبال نقشبندی صاحب فرام منڈی بہاؤدین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بہت شکریہ۔ پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی تمام متاثرین کو پیسے ملیں، اور اب آپ سب کو بھی ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے کہ پیسے یہ ملیں گے ضرور۔ اور پچھلے لاسٹ یعنی پچھلے سال سے جس طرح شدت اور تیزی پیدا ہوئی ہے اس سارے سسٹم میں، اس تگ و دو میں، اس جد و جہد میں، اس کا ہی یہ ثمر ہے کہ آج ماشاءاللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں پورے یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ جون یا جولائی سے یہ کام اسٹارٹ ہو جائے گا، پے آرڈرز اور چیکس ملنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اب جو فردر پروسیس ہے وہ اتنا طویل نہیں ہے، تھوڑا سا ہے۔ اس کے باوجود اس چیز پر دکھ ہوتا ہے کہ ابھی بھی لوگ مایوس ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپلیکیشن بھی انہوں نے ابھی تک نہیں دی ہے۔ اب یہ دیکھیں، ہمارے ہی گروپ میں ہیں اجمل شہزاد صاحب، یہ لاہور سے ہیں، اور اتنے مایوس ہیں کہ انہوں نے ابھی تک اپلیکیشن ہی نہیں دی، یعنی ان کے خیال میں کچھ نہیں ہونا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ پیسہ اگر حلال کا ہے تو وہ آپ کے پاس واپس اللہ پہنچاتا ہے۔ کس طریقے سے پہنچاتا ہے یہ اللہ کا کام ہے، انسان کا کام ہے کوشش کرنا۔ اب اگر کوشش بھی انسان چھوڑ کر بیٹھ جائے گا تو پھر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ آپ کا مال آپ کو واپس دلوائے؟ بنیادی چیز اللہ نے شرط رکھی ہے کوشش، کوشش انسان کرے گا، کام اللہ کرے گا، یہ بہت بڑا فیکٹ ہے۔ لیکن لوگوں میں مایوسی اس قدر رچ بس گئی ہے کیونکہ یہ کیس کافی طویل ہوا، اور 5 سال تو تقریباً ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال دیر آید درست آید۔ تو اب بھی اگر انسان مایوس ہے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ صرف دعاؤں سے کوئی کام نہیں ہوتا، دعا کو اللہ تعالیٰ نے دوا سے مشروط کیا ہے۔ ہر حال میں اس چیز کو سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دعا پہلے کریں گے، دعا پھر کریں گے اس کے بعد، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو پورا کرے گا اور برکت ہوگی۔ لیکن اگر صرف دعائیں لے کر بندہ بیٹھ جائے اور دعا نہ کرے یعنی کوشش نہ کرے تو پھر کام ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جتنی بھی کوششیں کی ان متاثرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا، آپ لوگوں کی دعاؤں کو بھی قبول کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، وہ جو مایوس لوگ ہیں، کہ یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ یار شاہ صاحب کو یا چودھری خالد فاروق کو یا ان کے ساتھ جڑے تمام لوگوں کو کیا غرض پڑی ہے کہ یہ آپ کے پیسوں کے لیے اتنی جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ ہمیں تو سیف الرحمان پہلے بھی دینے کو تیار تھا، بلکہ ہمارے حق سے کہیں زیادہ کروڑوں کی آفر ہمیں موجود تھی کہ پیسے لو یہ اور سائیڈ میں ہو جاؤ، اپنا منہ بند کرو، متاثرین کو مت اکساؤ، نیب کا راستہ مت دکھاؤ۔ لیکن ہم نے اس کو لات ماری، ہم نے اس کو ٹھوکر ماری، کیونکہ وہ ہمارے اوپر حلال نہیں تھا۔ ہمارا اپنا جو پیسہ پھنسا ہوا ہے وہی حلال ہے ہمارے لیے، باقی اس کے علاوہ اگر کوئی آفر تھی تو وہ حرام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے بچائے۔ اور اب جو پیسہ ملنا ہے، جیسے کہ فیز 1 کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو ان کے کسی کے پیسوں میں سے ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملنا۔ ہمیں اگر ملنا ہے تو وہی ملنا ہے جو ہم نے انویسٹ کیا تھا، باقی سب کو اپنا اپنا پیسہ ہی ملنا ہے۔ تو پھر کیا پڑی ہے شاہ صاحب کو یا چودھری خالد فاروق صاحب کو یا راجہ صاحب کو یا اعجاز صاحب کو کہ وہ دن رات تگ و دو کر رہے ہیں؟ بس یہ نقطہ اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو ہر کوئی اپنے حق کے لیے اپلیکیشن ضرور دے گا۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ شاہ صاحب بہت لوگوں کو جو ہے نا اچھے طریقے سے تمام چیزیں جو ہے نا وہ گائیڈ لائن فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ان کو عمر فطری عطا فرمائے۔ اس میں تھوڑی سی چیز میں مینشن کر دیتا ہوں، کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ نیب دفتر کس جگہ پر ہے۔ ویسے تو ایڈریس لکھا ہوا ہے
لیکن میں جب گیا ہوں تو میں نے جو ہے نا وہ 2 بیکیے سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا یہ نیب دفتر کس جگہ پر واقع ہے. تو ادھر جو مشہور ترین جگہ ہے نا وہ لال مسجد ہے. تو لال مسجد کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ دفتر ہے نیب کا. تو آپ جو ہے نا اس طریقے سے اگر اس کو پتہ نہ چلے بیکیے کو یا اور کسی کو تو مشہور جگہ بتائیں جی لال مسجد کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ اسی سڑک پر بالکل جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آسانی ہوگی. شاہ صاحب ہو سکتا ہے میرا مشورہ غلط بھی ہو, آپ بڑے اچھے طریقے سے ہے نا لوگوں کو بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل تمام معاملات میں آسانیاں فرمائے. جی افسر صاحب, جب آپ نیب کی بلڈنگ کے گیٹ پر پہنچیں گے تو وہ سیکیورٹی گارڈز جو ہیں, کیبن بنا ہوا ہے سائڈ میں, تو وہ آپ سے شناختی کارڈ نمبر پوچھ کے آپ کا مقصد پوچھیں گے آنے کا, آپ کی انٹری کریں گے اور آپ کو اندر جانے دیں گے. اندر جاتے ہی کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا کہ روح الامین صاحب سے ملنا ہے, نیب کے آئی او ہیں بی فار یو کیس کے انکوائری آفیسر, اور ڈپٹی ڈائریکٹر بھی ہیں یہ نیب کے. تو آپ کو وہاں گائیڈ کر دیں گے اور روح الامین صاحب کے کمرے پر آپ پہنچ جائیں گے. اگر روح الامین صاحب اویلیبل نہ ہوں, بعض اوقات انسان ہے بیمار ہو جاتا ہے, چھٹی ہو جاتی ہے, یا کہیں اور کا وزٹ ہوتا ہے, تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس صورت میں پھر آپ سلیم صاحب سے ملیے گا جو روح الامین صاحب کے اسسٹنٹ ہیں. انشاء اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے آپ کو وہ گائیڈ بھی کریں گے اور آپ کی ویریفیکیشن بھی کر دیں گے.